بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 نومبر 2020. جی. میری زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، وہ یہ کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے یا خالق نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے. شروع سے آخر تک میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا. تو میرے سامنے جو آیا پہلے بھی اب بھی کہ قرآن کی ایک آیت اس میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے پیدا کیا موت اور زندگی تاکہ یہ جانے کون تم میں آسان عمل کر. تو میں سوچتا ہوں کہ اب بھی میری سمجھ سے یہی انسان کا مقصد حیات ہے. اب یہ کہ دوسری چیز جو اس میں رہنمائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی غالباً 3 آیت میں یہ مضمون بنا ہوا ہے کہ اگر ولو ان من شیء اقلام والبحر يمده من بعده 3 آیتیں ہیں جی غالباً. جی. تو 3 آیتیں پڑھیے اور اس کو ترجمہ سورہ لقمان، سورہ نمبر 31، آیت نمبر 27. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور اگر زمین کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور سمندر مزید 7 سمندروں کے ساتھ روشنائی ہو جائیں تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. دوسری آیت سورہ الکہف، سورہ نمبر 18، آیت نمبر 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. کہہ دو اگر سمندر ہو جائے روشنائی رب کے کلمات کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اس کے مثل اور روشنائی لے آئیں. دیکھیے یہ قدیم انداز میں
اس بات کا اعلان ہے کہ جو خالق ہے اس کائنات کے وہ بہت ہی زیادہ بڑا خالق ہے. تو یعنی ایسا ہو کہ سارے سمندر ایک بنا دیا جائے اور سارے درخت قلم بن دیے جائیں اور لکھا شروع کیا جائے اللہ کو، تو اللہ ختم نہیں ہوں گے. ایک انداز ہے کہنے کا. تو میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ اتنے زیادہ جو اللہ کے کی باتیں ہیں تو وہ کس لیے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ قرآن میں یہ آتے ہیں تعلق کے لیے مذکور ہوں. اس پر سوچتے سوچتے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دوسری آیت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. وہ آیت ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سائنس پیدا کیا، سائنس وہ یہی پروسیس تھا. یہ پروسیس تھا یعنی آفاق و انفس کے مطالعے سے سائنسدانوں نے اس کی دریافت شروع کی اور اس کا ابتدائی ڈاکومنٹ، اس حقیقت کا ابتدائی ڈاکومنٹ ایک سائنسدانوں کی قلم سے تیار ہوا جس کو ہم جانتے ہیں کہ چھپ چکا ہے. ایویڈینس آف گاڈ. Evidence of God in an expanding universe. ہاں، ایویڈینس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. تو یہ پروسیس بہت پہلے سے شروع ہوا، اب تک جاری ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ پروسیس جاری رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو حیات ثانی ہے
اس میں بھی جاری رہے گا. اور وہ جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان سلیکٹ کیے جائیں گے، منتخب کیے جائیں گے، جو اس کام کے تکمیلی مرحلے کو، یا آخرت جو ہے وہ تکمیلی مرحلے ہوگی، تکمیلی مرحلے کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں. اور یہ کبھی یہ عمل کبھی ختم نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقصد حیات ہے. اور اللہ کی پہلی آیت جو ہے قرآن کی، الحمد للہ رب العالمین، تو پہلی آیت ہی میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کی حمد کو، یہاں حمد کا لفظ ہے، بیان کرنے کا عمل جاری رہے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو انسان کا سب سے بڑا کام یہی ہے، انسان کا سب سے بڑا کام یہی ہے. میں نے ذاتی طور پر اسی کام کو اپنا مقصد حیات بنایا. بہت زیادہ کتابیں پڑھی اس پر، اور اسی موضوع پر لکھتے رہے برابر. مجھے یاد ہے کہ جب میں ندوہ میں تھا تو میں ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک میرے ذہن میں ایک ٹائٹل آیا، پہلے سوچا نہیں تھا. وہ تھا گاڈ رائزز. تجھے میں سوچتا ہوں کہ ایک الہامی ٹائٹل ہے اس کتاب کا جو پہلے چھپی اردو میں، انگریزی میں، پھر اور دوسری زبانوں میں. تو یہ جو کتاب ہے گاڈ رائزز، یہ الہامی ٹائٹل ہے. میں اپنا احساس یہی ہے. اور اسی کتاب کا ہم نے لکھا تھا اردو ایڈیشن. اور پھر ڈاکٹر ظفر شام خان نے اس کتاب کو عربی زبان میں منتقل کیا، الاسلام یتحدی. یہ کتاب بہت ہی اسٹرانگ زبان میں تیار کی گئی، قاہرہ میں. تو یہ ٹائٹل ہے الاسلام یتحدی، یہ قاہرہ کے شیخ
نے تجویز کی تھی. کیا نام تھا ان کا؟ عبد اللطیف دراز. ہاں؟ عبد الصبور شاہین. نہیں، عبد اللطیف دراز. ہاں دراز، شیخ دراز. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقصد زندگی یہی تھا اور آج تک بھی یہی ہے. یہ کتاب جو الاسلام التحدہ جس ٹائٹل ہے، تو منالی میاں جو عربی زبان کے خود بھی بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کتاب کی زبان مشرق زبان ہے، مشرق عربی ہے، یعنی بریلینٹ لینگویج میں ہے. تو یہ اس میں کئی لوگوں کی کوشش شامل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا آغاز تھا اور یہ میرے مشن کا بھی آغاز تھا. اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اعلیٰ اللہ کو لکھ نہیں سکتا، اتنا زیادہ. لیکن اگر وہ اس میں اپنے کو لگائے تو بطور انعام اس کو پیداش ملے گی. تو میں یہ کہوں گا کہ میری اور میرے ساتھی کا اور میرے مشن کا نشانہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو ڈسکور کریں اور دنیا میں اس کی اشاعت کو اپنا مقصد بنائیں. تو یہ میری زندگی کا مقصد تھا، اب تک ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اسی مقصد پر کام رکھے اور اسی پر ہمارا جینا ہو، ہم اسی پر ہمارا مرنا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا کچھ سوال اور کامنٹس آئے ہیں، وہ لینا چاہیں گے. پہلے کامنٹس پڑھنا چاہیں گے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے، کلمت اللہ کی انفولڈنگ کا پروسیس ہمیشہ جاری رہے گا اور یہی مقصد حیات ہے، اسی سے حمد رب جاری رہے گا. طارق بدر صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے، ڈسکوری آف اللہ، واٹ اے بیوٹیفل مشن.
साजिद अहमद खान साहब ने नागपुर से लिखा है, realization of God is the only purpose of life. This process is to be started in this life and will continue in the life after death. There is no end to this journey. I personally got this truth from your teachings. Jazakallah Maulana. May Allah help us to move in this path up to our last breath. Ameen. मोहम्मद रफ़ीक टेसेवाला साहब ने रानी बिन्नौर से लिखा है, अल्लाह की तरफ करने का काम कभी ख़त्म नहीं होगा मौलाना साहब. सारा मामला खुदा के करीब करने का है और खुदा के करीब का काम ही दावत इल्लल्लाह है. मिस हिना तारिक ने पाकिस्तान से लिखा है, मौलाना साहब अल्लाह आपको सेहत दें. मेरे लिए दुआ करें कि मैं दीन की तरफ आ जाऊं, अल्लाह की तरफ आ जाऊं. मौलाना कुछ सवाल लेना चाहेंगे. ये सवाल भेजा है लखनऊ से यूसुफ खान साहब ने. उन्होंने आपसे पूछा है कि मौलाना साहब सबसे बड़ी रुकावट पैराडाइज को क्वालिफाई करने की क्या है, इसको वाज़े करें. मैं सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की दरियाफ्त, डिस्कवरी, इसमें जितनी कमी होगी उतनी दरियाफ्त में कमी होगी. हमारे मिशन की पूरी दौड़ धूप इस दरियाफ्त के लिए थी. मिस दानिया मुस्तफ़ा ने कराची पाकिस्तान से लिखा है, व्हाट अ थ्रिलिंग लेक्चर, यू अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरिंग गॉड थ्रू साइंस इन मी. मौलाना साहब, आई हैव अ क्वेश्चन. Maulana Sahab, are the divine laws set by Allah in the universe and in ourselves, is it equal? Can we base our life on these universal scientific laws? क्या मतलब? वो ये जानना चाह रही हैं कि जो नेचर में और हमारे इंसानों में जो लॉज अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिस पे जो ज़िंदगी चलती है, क्या उसको हम एक जैसा समझ सकते हैं और क्या उसको डिवाइन रेवलेशंस के बराबर मान सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हाँ ऐसा ही है, और इतना ज़्यादा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा. अलाउल्लाह जो है अलाउल्लाह वो कभी ख़त्म नहीं होंगे. इसीलिए कुरान में है कि बोला वरना मिन शजरतिन अक़लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही सबअत अबहुर मा नफ़दत कलिमातुल्लाह. तो ये तो कोई शक नहीं कि वाक़या है. मौलाना अगला कमेंट भेजा है मोहम्मद अम्मार साहब ने दिल्ली से. उन्होंने लिखा है, मौलाना आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अल्लाह की दरियाफ्त ही हमारे जीने और मरने का मकसद होना चाहिए. यही राज़े हयात है और ये राज़े हयात हमें सिर्फ आप ही से सीखने को मिला है. इंशाअल्लाह आई विल डिस्कवर अल्लाह एज मच एज आई कैन इन माई एंटायर लाइफ. मौलाना अगला सवाल भेजा है मुरादाबाद से सज्जाद खान साहब ने. उन्होंने लिखा है,
Maulana, how can we know whether we are on the path of paradise or hell? I am asking because a person who is wrong also thinks that what he or she is doing is correct. How can we check on our wrongs and rights? What is the easiest way to find out? دیکھیے یہ معرفت کلمات اللہ کا معاملہ ہے. یعنی آپ دریافت کرتے رہیں گے اور ان کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. اور یہی اللہ کی عظمت کا ثبوت ہے. مولانا ان کا کوشچن یہ ہے کہ صحیح اور غلط کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ بہت سارے صحیح اور غلط کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ خود سے کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط؟ جیسے ابتدائی طور پر تو ہم قرآن سے نہیں جان پائیں گے، لیکن زیادہ تفصیلی معنوں میں یہ آخر میں معلوم ہوگا. میں ایسے سمجھتا ہوں. یہ تو مان حفاظت کلمات اللہ کا معاملہ ہے. مولانا اگلا سوال گوالیار سے ہے اور سید علی صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ از اٹ پاسبل دیٹ مسلمس کین گیٹ پیراڈائز ایون اف دے ڈونٹ ڈو دعوی ورک؟ سم مسلمس سے that they do good actions and it is enough, as in this modern age and with work pressures it is not possible to do dawa work. What is your opinion? Partially it's true. آپ جب اس میں اس راستے میں اپنے کو لگائیں گے تو وہ ایک ابدی منزل ہوگی آپ کے لیے، اور شاید ہی وے ٹو پیراڈائز ہے. جی مولانا عبد الرزاق صاحب نے ممبئی سے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ اباؤٹ گاڈ ریئلائزیشن فار دوز ہو آر پٹ ان ٹو ٹیسٹ ویئر ایون بیسک نیڈس آر ناٹ میٹ. مولانا پلیز گائیڈ آن دس. ویسی نیڈ تو ہر آدمی کو ملی ہوئی ہے. یہ سوچ غلط ہے کہ بیسک نیڈ کسی کو نہیں ملی. میں اس کو نہیں مانتا. آپ سمپل لائف پر قناعت کیجیے تو سمپل لائف کے اعتبار سے ہر آدمی کو بیسک نیڈ ملی ہوئی ہے. محمد بلال شفیع صاحب نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا اسپرچویلٹی کیا ہے اور ریلیجن کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اس کو واضح کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس سمپل کوشچن نہیں ہے. اٹ ریکوائرس لائف لانگ اسٹڈی. تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑے گی، ورنہ پاسبل نہیں ہے. محبوب بھائی نے کامنٹ بھیجا ہے ممبئی سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی گائیڈنس
میرے لیے اور زمین پر بسنے والے سبھی انسانوں کے لیے لمبی مدت تک رہے. آپ کی اللہ ہر طرح سے حفاظت کرے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. طارق بدر صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب your two books are extraordinary in discovering God. These two books are Allahu Akbar and Kitab-e-Marifat. We are trying that these books reaches to maximum people in Pakistan. Okay, we will end the session now. Thank you.